بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم ایک نہایت اہم اور سبق آموز واقعہ پر بات کریں گے جو حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے احکام کی پیروی اور توبہ کی اہمیت کے بارے میں سکھاتا ہے۔ آئیے اس بابرکت قصے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اے پیغمبر، اس وقت کا تصور کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے، کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے کے خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے اسماء سکھا دیے، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ فرشتے عاجزی کے ساتھ کہنے لگے، پاک ہے تیری ذات، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے انکار کیا۔ ابلیس نے تکبر اور حسد کی بنا پر اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کافروں میں شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں آباد ہونے کا حکم دیا اور فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے۔ شیطان، جو ابلیس کا نام تھا، اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو ورغلانے کی کوشش کی۔ اس نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے اور کہا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ سکیں گے اور فرشتے بن جائیں گے۔ شیطان کی اس ترغیب نے ان دونوں کو بہکا دیا اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں ان کی برہنگی ظاہر ہو گئی اور وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، نکل جاؤ، کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں ایک معین وقت، موت یا قیامت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں ہدایت کی کہ دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بلا شبہ وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ شیطان کی طرح تکبر اور نافرمانی ہمیں اللہ کی رحمت سے محروم کر سکتی ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اپنی غلطیوں کا اعتراف اور اللہ سے توبہ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ شیطان ہمیشہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ ہمیں اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔
معزز سامعین، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہمیں اللہ کے حکم کی تعمیل، توبہ کی اہمیت اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے بارے میں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، آمین۔ جزاک